ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا ومرشدنا وقائدنا وقطبتنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 2 محرم الحرام سن 1445 ہجری، 21 جولائی سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین. حاضرین، پچھلے جمعوں سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو اور اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اس جمعہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے سروں پر، بلکہ امت مسلمہ کے سروں پر اللہ رب العالمین نے اسلامی نئے سال کا آغاز فرما کر اس مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو مبذول فرمایا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہم تمام کے سروں پر سایہ فگن ہے. جس کی آج 2 تاریخ ہے. چہرشنبے کی مغرب سے پہلے تک 1444 ہجری تھی، یعنی 40 پر 4ویں ہجری، 1440 پر 4ویں ہجری. چہرشنبے کے دن مغرب کی نماز کے بعد سے 1445 ہجری ہو گئی. 1 سال میں اضافہ ہو گیا.
سن 2023 یہ جو عیسوی چل رہی ہے یہ عیسوی کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی، میں نے اس کی تفصیلات غالباً پچھلے کا جمعہ پہلے کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا، اور میں اس کی بھی وضاحت کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں انگریزی تاریخ، یہ انگریزی تاریخ نہیں ہے بلکہ عیسوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، امام الانس، امام الجن، امام القبلتین، امام المشرقین، امام المغربین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تقریباً 500 یا 550 سال کے عرصے کا فرق ہے۔ کائنات کے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 500 یا 550 سال پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اس وقت سے عیسوی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سن 1 عیسوی 2 3 چلتے 2020 پر 3 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسے ذہن میں بٹھا لیں، 2020 پر 3 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ رحمت دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 پر 3 سال تک مکۃ المکرمہ میں رہے۔ اب 50 پر 3 سال کے بعد میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کو جو تشریف لے آئے، وہاں سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی جو ہجری تاریخ ہے نا، ہجری کہتے ہیں، ہجرت جو آقا کر آئے، مکے سے مدینے کو آئے، اسے ہجرت کہتے ہیں، وہاں سے ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ ہجرت کر کتنے سال ہوا؟ 1440 پر 5واں سال اب شروع ہوا ہے، 2 دن۔ مکے سے مدینے کو، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ مکے سے مدینے کو جو آقا ہجرت کر آئے 1440 پر 5واں سال، سمجھ میں بات؟ اس سے 50 پر 3 سال پہلے مکے میں تھے۔ اب 1440 پر 5 اور 50 پر 3 کتنے ہوئے؟ 50 40 90 95 اور 3 90 پر 8، 1490 پر 8 سال پہلے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھو کتنا فرق ہوا۔ 2023 کو اور 1490 پر 8 کو حساب لگاؤ، 525 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 525 سال کے بعد میں رحمت کائنات دنیا میں تشریف لے آئے۔ حساب لگائیں یہاں۔
2023 کو اور 1440 پر 5 کو حساب لگائیں، اسے کتنا ڈفرینٹ ہے۔ بہرحال اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ علماء نے فرض کفایہ لکھا ہے، مسلمانوں میں اگر کوئی بھی مسلمان اسلامی تاریخ، اس تاریخ کو یاد نہیں رکھتا تو گنہگار ہوگا۔ مسلمانوں میں اگر 1-2 آدمی بھی اس تاریخ کو یاد رکھتے ہیں تو سب سے ذمہ داری بری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، 2-4 آدمی بھی اگر پڑھ لے تو سب محلے والوں کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، اللہ کے پکڑ میں نہیں آتے۔ ایسا ہی اسلامی اور ہجری تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے سب مسلمان گنہگار ہوتے ہیں، 1-2 بھی یاد رکھیں گے سب بچ جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم، ہزاروں کے علماء یاد رکھتے، عوام یاد رکھے کہ نہ رکھے لیکن علماء کو تو یاد ہوتا ہے اسلامی تاریخ کیا ہے، ہجری کیا ہے، چاند کب نظر آتا ہے، ہلال کب ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، علماء تو وہ تو یاد رکھتے ہی ہیں۔ تو علماء کی برکت سے عوام بھی بچ جاتی ہے، یہ فضیلت ہے۔ غرض کہ میرا عنوان محرم الحرام کے متعلق نہیں ہے، میرا جو سلسلہ عنوان کا چل رہا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں، اسی میں محرم کی فضیلت بھی آئے گی اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اسی عنوان کے اندر میں شامل کرنے کی آج کوشش کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو اولاد کی تربیت کا جو سلسلہ ہے ایک بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے محرم کی، میں آخر میں 5-10 منٹ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے محرم کے مہینے میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور کن چیزوں کی پابندی کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، میں آخر کے 10 منٹ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مفصل میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، اس سے پہلے جمعہ بھی کہا، ہر سال اسی کو پیسنے کی ضرورت نہیں، ایک بات 2 بات آ گئی سمجھداروں کے لیے کافی ہے کہ مقدس محترم مہینوں میں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، بس اسی کو بار بار پیسنے کی مجھے عادت نہیں۔ اس وقت ضرورت ہے اولاد کی تربیت کا۔ اولاد آج بگڑتی جا رہی ہے، بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ اولاد ہماری مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئی ہے، مرتد ہو رہی ہے، مشرک ہو رہی ہے، مجوسی ہو رہی ہے، کافر ہو رہی ہے، اسلام کے دائرے اور اسلام کے زمرے کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا رہی ہے، مذہب اسلام کی پناہ سے نکل کر کسی اور مذہب کی پناہ میں جا رہی ہے ہماری اولاد۔ اس کی فکر کی اس وقت ضرورت ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح طریقے سے اولاد کی تربیت نہ کرنے کی یہ بنیاد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران کریں گے، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں مسجد کے اندر وہ بھی سنیں، جتنے احباب باہر ہیں وہ بھی سنیں۔ اس لیے باہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے خطبہ جب ختم ہوتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سن کر آتے ہیں، دھڑا دھڑ آتے ہیں، دھڑا دھڑ آتے ہیں، وہ بھی سنیں۔ کوئی ہوٹل میں بیٹھ کر سننے کا عادی ہے، کوئی دکان میں بیٹھ کر سننے کا عادی ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کر سننے کا عادی ہے۔ اب معلوم تو ہو جاتا نا مولانا صاحب کب ختم کر رہے ہیں، ختم کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کب ختم کیا جاتا ہے، ٹائم دیکھتے رہتے، چلو بھائی ختم ہو رہا، اب چلو اب آئے، دھڑا دھڑ 2 رکعت کعبے کی ڈھونگ مارے چلے گئے۔ اچھا مسلمان جمعہ کی قدر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تقریباً میں سمجھو
2007 یا 2008 میں ایک دوسرے علاقے میں تھا، یہاں سے ایک 60 کلومیٹر دور کے فاصلے پر، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایک 110 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی تھا میں۔ وہاں میں نے ایک ماحول دیکھا بھائیوں، جمعہ کے دن اذان کے بعد میں خطبے سے پہلے پوری مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ مجھے آنے کے لیے بیچ میں راستہ بنا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ ایک آدمی پورے صفیں تیار ہو جاتی مسجد میں، ایک آدمی آنے کی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ جب میں آ جاتا، آ کر میں کرسی پر بیٹھ جاتا خطبے کے لیے، تب وہ ایک ایک جگہ جو 10 صفیں کے 10 آدمی جو اٹھ گئے تھے وہ بیٹھ جاتے۔ اتنا پیارا ماحول، اس کے بعد میں اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس علاقے میں نے تقریباً 20 سال سے زائد سے خدمت کر رہا ہوں، اسی علاقے میں، ڈاؤن میں بھی نہیں اترا میں۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، بس وہ ایک مسجد، وہ پھر یہاں، بس۔ کبھی بھی میں نے جمعہ کے موقع پر مسجد کو پر نہیں دیکھا۔ وہی آپ جیسے گنے چنے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے جو بیٹھ جاتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، مجھے ڈر لگتا ہے 19 اور 20 کا سوچ کر کے، صرف اور صرف 4 اور 5 اور بعض جگہ پر 3، بعض جگہ پر صرف امام اور مؤذن کے علاوہ کسی کو انٹری نہیں تھی۔ مسجدیں تالے پڑے تھے نہیں پڑے تھے بھائیوں، سبوں نے دیکھا، سنا نہیں سنا؟ یہ کیوں تھا؟ یہ عذاب تھا، یہ مسلمانوں پر عذاب۔ جمعہ کی ناقدری، اذان کی ناقدری، نمازوں کی ناقدری، بیانات کی ناقدری، تو اللہ نے عذاب نازل کیا تھا کہ چلو یہاں آ سکتا ہے تو امام آ سکتا ہے، یہاں آ سکتا ہے تو مؤذن آ سکتا ہے، بس ان کے علاوہ 2-3 آدمی آ سکتے ہیں، باقی کے بس میرے گھر میں آنے کے لائق نہیں، بند کر دیا۔ اتنا روتے تھے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، صدقہ لینے والا بھی نہیں تھا، جب کہاں کون لیتا، پورا بند۔ صدقہ کرنے کے لیے جیب میں پیسے رکھ کر گھومتے تھے، موقع اگر ملتا نا باہر، یہاں نہیں نظر آیا ہم لوگوں کو، باہر نظر آیا، کہنے والوں نے کہا صدقے کے پیسے رکھ کر جیبوں میں ہم گھومتے تھے، جب بھی موقع ملتا باہر نکلنے کا، نکل کر گھومتے، کوئی مل جائے تو دے دیں گے، اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا صدقہ کرو مصیبت ٹالے گی۔ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے باہر نکلتے کوئی لینے والا دکھتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں۔ تو ایسا ماحول پھر قیامت تک اللہ نہ لائے، آمین بولو۔ اللہ کے دربار میں بیٹھ جانا، آ کر اس کی باتوں کو سننا، کائنات کے آقا و مولا رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اولیاء کی، اہل بیت اطہار کی، بزرگان دین و اولیاء کی باتوں کو سننا ایک کم نعمت ہے کیا؟ اللہ کے مقدس مطہر دربار میں بیٹھ کر کائنات کی بڑی ہستی جس نے کائنات کو پیدا کیا، رب العالمین کا ذکر، اور وہ رب العالمین جس نے ساری کائنات کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کائنات کو وجود بخشا، ایسے مقدس اور محترم اور عزیز، ایسی بڑی شخصیت رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا، ان کے حواریین صحابہ اور ان کے حواریین اللہ والے تابعین، ان کے حواریین اولیاء اللہ، ان کی باتوں کو ایسی مقدس پوتر جگہ پر بیٹھ کر سننا،
یہ نعمتوں سے بڑھ کر کروڑوں اربوں خربوں کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ غرض کے میں کہہ رہا تھا ایسا ماحول میں نے یہاں نہیں دیکھا، ہمارے علاقے میں نہیں ہے، باہر ہے۔ آپ ادھر کے علاقے میں چلے جائیں 4-5 کلومیٹر دور، میں نام نہیں لیتا میں، آپ ادھر چلے جائیں 3-4 کلومیٹر دور، آپ اس طرف چلے جائیں 3-4 کلومیٹر، جمعہ کے بعد مسجدوں کے اندر ایک ماحول نظر آتا، جمعہ میں اذان کے بعد ماحول نہیں تو ہمارے اس علاقے میں نہیں ہے، ڈی جے ہلڈی میں نہیں ہے۔ بس ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد بات آگے نکالیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر پاگل خانے کتنے ہیں کہ نہیں؟ پاگل خانے ہیں نا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے جو الگ بات ہے، لیکن سنے تو ہیں ہم سب، پاگل خانے ہیں نا۔ کیوں؟ ایک سائنسدان نے ریسرچ کیا ہے، میرے پاس پروف موجود ہے، اور میں پروف کی بات کرتا ہوں، میں بغیر پروف کے بغیر دلیل کے میں نہیں بات کرتا۔ میرا شروع سے ایک مزاج، چاہے بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بالکل سند اور پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، پوری ثبوت کے ساتھ بولتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ وہاں سے کچھ لے لیا وہاں سے کچھ لے لیا، ایسی بات کرنے کا میں عادی نہیں۔ میری ہر چھوٹی بڑی بات مدلل ہوتی ہے، تحقیق کے ساتھ ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے اور حوالے کے ساتھ ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک کا صدقہ ہے، میرے والدین کی دعاؤں کی برکت ہے، ہمارے اساتذہ اور مشائخین نظام کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ایک ماحول، ایک مزاج میرا یہ سب بنایا۔ آپ نے کبھی سنا مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں پاگل خانہ ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ ایک ہندو سائنسدان نے ریسرچ کیا ہے، اس نے کہا ہمارے ملک کے اندر پاگل خانے زیادہ، عرب ممالک کے اندر بالخصوص مکہ اور مدینے کے اندر پاگل خانہ آپ کو ملے گا نہیں۔ اس نے بہت باریک بات کہی ہے کہ یہاں پاگل خانے زیادہ ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی ہے، دوسروں کی بھی تعداد ہے، لیکن مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں پاگل خانہ ایک بھی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، جو انسان نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتا نہیں، جو انسان نبی کی شریعت پر عمل کرتا نہیں، وہ بہت جلد پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل خانوں کو کھولنا پڑتا ہے اور پاگل خانوں کو آباد کرنا پڑتا ہے۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں پاگل خانہ ایک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی نافرمان ہے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ ہم نے دیکھا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رحمت کائنات، محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن کے تصدق میں، ان کے صدقے میں اس مقام پر پہنچنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اذان کی آواز کانوں میں بڑی، کاروبار چھوڑ کر چلے گئے نماز۔ پاگل ہوگا کوئی؟ ایسا ماحول جب کسی علاقے میں، شہر میں، ملک میں ہوگا تو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، مقدس محترم مہینہ چل رہا ہے، جس کی دوسری تاریخ ہے، ان تمام چیزوں کی عظمت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جب کوئی اذان سن کر اپنے کاروبار سے نکل کر بھاگتا ہے، دکان سے نکل کر بھاگتا ہے، اور کارخانے سے نکل کر بھاگتا ہے، اپنے تجارتوں سے نکل کر بھاگتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم کبھی پاگل خانے کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہاں کے لوگ پاگل ہوتے بھی نہیں۔
ایک غیر مسلم نے تحقیق کیا ہے، یہاں پاگل جو مسلمان ہو رہے ہیں اور وہاں جو پاگل نہیں ہو رہے ہیں، بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں لوگ اللہ کے سامنے سر ٹیکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر بھی کیا بولتا ہوں، آج کل کے ڈاکٹرز غیر مسلم ہندو ڈاکٹرز بولتی ہیں تمہاری نماز میں جو سجدہ کرتی نا، لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ، جس سے پاگل پن کی بیماری نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرض نماز میں لمبا سجدہ نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرض نماز میں ہلکی پھلکی نماز پڑھاؤ، 10-12 منٹ کے اندر نماز فنش کرو۔ کیوں؟ ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ لیکن سنت نماز میں، واجبات میں، نوافل تو ہم پڑھتے ہیں نا، امام کے تابع تو نہیں پڑھتے، تو ہمارے اختیار میں ہے کہ رکوع کتنا لمبا کرنا ہے، سجدہ کتنا لمبا کرنا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ میں ایک بھی پاگل خانہ نہیں۔ کیا اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ایسا نکلتی جی 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا بیپار ہوتے رہتے، اسٹاپ کراتے، رکو۔ ارے بھئی ابھی جماعت کھڑنے کے لیے 15 منٹ ہے نا، یہ دیکھو چلے جاؤ، پیسے لے جاؤ۔ نہیں، مال رکھو، پیسے تمہارے جیب میں رکھو، پہلے نماز، پھر میں نہیں آیا تو واپس، ضرورت نہیں۔ رزق کا مالک تو نہیں، واللہ خیر الرازقین، وہ مالک۔ اب تو 5 لاکھ کا لینے والا چلے گا تو مجھے کیا فرق پڑتا، 10 لاکھ کے آدمی کو اللہ بھیجتا۔ مجھے اتنا یقین ان لوگوں پر، اتنا یقین اللہ کی ذات پر۔ مکے والوں کو بھی ہم نے دیکھا، مدینے والوں کو بھی دیکھا، دونوں شہر میرے نبی کے شہر ہیں نا۔ اللہ اکبر، بڑی پابندی۔ ایسا نہیں کہ بیچ نازان ہوئی بعد میں چاہیں گے، گراہک آگا بیپار کرنے کو چلے جائیں گے۔ ان لوگوں سے سیکھنا، ہم ان لوگوں سے سیکھنا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میں نے جملہ کہا کہ باہر والے احباب، اندر والے جو ہیں وہ تو سنتے ہی آپ لوگ، جو لوگ باہر ہیں، اس لیے میں نے باہر والوں کا الفاظ استعمال کیا۔ جو عقیر میں آنے والے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، سڑکوں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ بھی سنیں۔ آج اولاد کی تربیت نہ کرنے کا جو نتیجہ ہے نا، غیر مسلم ہو رہے ہیں بچے بچیاں۔ آپ یقین مانو، 8 مسلم بچیاں، ہماری قوم کی 8 بچیاں دھرم پریورتن، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر سناتن دھرم اسے اختیار کر لیا، اور وہ بڑی شان سے بول رہے۔ میڈیا والوں نے جا کر کے ان سے سوال کیا، پہلے تمہارا نام کیا تھا؟ انہوں نے نام بتائی بچیوں نے، میں وہ نام نہیں بولتا آپ کو۔ کسی بچی نے کہا کہ میرا نام یہ، کسی نے کہا کہ میرا نام یہ، کسی نے کہا کہ میرا نام یہ، باپ کا نام یہ، باپ کا نام یہ، باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ۔ میڈیا والے نے سوال کیا، پہلے تم نماز پڑھتے تھے، اب پوجا پاٹ کر رہے ہو، تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ تمہیں خوف نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نو پرابلم، ایسے الفاظ، نو پرابلم، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھتے تھے، اب ہم نے دھرم پریورتن کر لیا، اب پوجا پاٹ کر رہی، کوئی پرابلم نہیں، اچھا لگتا ہے۔ تم اسلام دھرم کی ہو، اب یہ دھرم میں، سناتن دھرم میں آ چکے ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں مذہب اسلام میں تھی، اس میں نو پرابلم، کبھی فرق نہیں، ہمیں مذہب دھرم سے کیا لینا دینا۔ کیوں ہوا؟ یہ ڈگریوں کے چکر میں، یہ کالجوں کے چکر میں، ایجوکیشن کے چکر میں اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر، اب قریب کا بات، قریب ہی کی بات ہے، 8-10 دن کی بات ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اولاد کو اسلام نہیں سکھایا، اولاد کو قرآن نہیں سکھایا، اولاد کو دین نہیں سکھایا،
اولاد کو اللہ کی وحدانیت ربوبیت نہیں بتائے، اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں بتائی، نبی کی دین نہیں بتائے، نبی کی شریعت نہیں بتائے، نبی کے لائے ہوئے اصول قانون نہیں بتائے، صحابہ کی زندگی نہیں سنائے، اولیاء اللہ کی زندگی ہم نے ان کو نہیں سنائے، نہیں بتائے اولیاء کیسے ہیں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہی نبی کسے کہتے ہی نہیں معلوم، نبی کون ہی نہیں معلوم، رسول کسے کہتے ہی نہیں معلوم۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی کون، رسول کون، صحابہ کون نہیں معلوم، صحابہ کو تو کون نہیں معلوم، اولیاء کسے کہتے ہی نہیں معلوم۔ اب کے بچے کیا سمجھ گئے، اولیاء بولے تو معلوم، لمبے لمبے جٹیاں چھوڑ لے کو، عورتوں جیسے چونڈے بن لے کو، عورتوں جیسے کیا بولتی ہیں اسے ہیئر لبر ڈال کر، موٹے موٹے منکے، یہ لمبی داڑھی یا نہیں تو داڑھی منڈا کر، ہاتھ میں کڑے، دو دو تین تین کڑے یہ ہاتھ میں، دو دو تین تین کڑے یہ ہاتھ میں، 5 انگلیاں کو بھی یہ انگوٹھیاں 10 انگلیاں، اسے 5 اسے 5۔ ایک جگہ دیکھا میں، یقین مانو آپ، یقین مانو آپ، ایک ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں، 3 6 9 12 15، 3 6 9 12 15 کتنے ہوئے؟ 30 انگلیاں رکھ لیا نا جی انسان کا بچہ، 10 انگلیاں میں 30 انگوٹھیاں رکھ لیا انسان کا بچہ۔ اللہ کیا انسان کا، اس میں 2-3 کڑے، اس میں 2-3 کڑے، گلے میں چین کم باقی کو، اور انگوٹھیاں۔ میں دل میں بول لیا چین ڈالنا ایک باقی ہے، چھلے ڈالنا ایک باقی ہے، بے وقوفی ہے، چھلے ڈال لیتا چین ڈال لیتا ہوگا تھا۔ زنانہ عورت، جٹی، ہیر لبر ڈال کو ہو، یہ لمبے لمبے بال، ایسے جو ہے ملون اور منحوس اور کمینے اور شیطان لوگوں کو دیکھ کر آپ کی آج کی ہماری نیو جنریشن ولی با سمجھتی، ولی اللہ سمجھتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولی اللہ، یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ولی تو وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، نبی کی عشق و محبت دل میں اتر جائے، وہ ولی اللہ۔ بے نمازی نمازی بن جائے، بے تقوی والا بن جائے، اللہ سے دور اللہ کے قریب ہونے والا ہو جائے، نبی کے دین طریقے اور سنتوں سے دور۔ جب ایسے اللہ والے کو دیکھتا ہے تو وہ دین سے، شریعت سے، اسلام سے، سنتوں سے قریب ہو جائے، وہ اللہ والا ہے۔ تو آج کی ہماری قوم کو معلوم نہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی، صحابہ، اولیاء یہ کون ہیں، کیا ہیں۔ گانے بجانے کے شوقین ہو گئے ہیں۔ یوٹیوب پر ایک گانا بڑا مشہور چل رہا ہے، بہت سارے نوجوان چلتے پھرتے میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی کہ دکانوں میں ڈال کر، ہوٹلوں میں ڈال کر بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، کوئی اور سن رہا ہے تو سننے دو، مسلمان کے علاوہ کوئی اور سن رہا ہے، غیر مسلم ہے، ہندو بھائی ہے، سننے دو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو، ڈھول اور باجے کو، گانے کو حرام قرار دیا ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ اور اس میں ایک گانا چل رہا ہے، ارے گانے والا منحوس، اسے کیا جی معلوم، انہیں گاتا۔ ہماری قوم کے لوگ اور ہماری قوم کے بچے بہت زیادہ سن رہے ہیں۔ اس گانے کا ترجمہ میں سناتا ہوں آپ کو، اس میں کیا ہے معلوم، وہ گانے والا اس میں کیا بول کر ہے معلوم، منحوس۔
لوگ کہتے ہیں کہ دن اور رات کو اللہ نکالتا ہے، وہ گانے کا ترجمہ بول رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دن اور رات کو اللہ نکالتا ہے، جبکہ اللہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے الفاظ اس کے اندر ہیں۔ آپ چاہے تو میں سنا سکتا ہوں، میرے پاس پروف ہے۔ میں نے کہا نا بغیر پروف کے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ دن اور رات کو کون نکالتا ہے؟ ابھی گانے کے اندر انکار کیا جا رہا ہے۔ اب میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں کہ دن اور رات کو کون نکالتا ہے۔ اور عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے بعد سنو، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ وہ اللہ اس پر قادر ہے، اس پر طاقت رکھتا ہے کہ دن کے حصے سے رات کو نکالتا ہے، رات کے حصے سے دن کو نکالتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ یہ کون ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے؟ یہ کون ہے جو رات کی اندھیری میں آسمانوں کو ستاروں سے سجاتا ہے، چمکاتا ہے؟ یہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔ وہ اللہ، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ اس کی قدرت کا انکار، اس کی طاقت کا انکار، اس کی ربوبیت کا انکار، اس کی وحدانیت کا انکار منحوس کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ دن کو نکالتا ہے، رات کو نکالتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بچھڑے ہوئے دلوں کے اندر محبت ڈال کر ملانے والی ذات کس کی ہے؟ بچے کی محبت اور اس کی ممتا کو ماں کے دلوں کے اندر ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ بچوں پر شفقت کرنے کی ممتا ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایسے گانے ہوتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ اتنا مزہ لے کو سنتی، اتنا مزہ لے کو سنتی، لا حول ولا قوت۔ بار بار اس کے سننے سے ایمان نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ لکھ کر لے جاؤ میری بات۔ تمہارے دکانوں میں اللہ کے کلام کو ڈال کر سنو نا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتوں کو سنو، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد سنو، علماء کے بیانات کو سنو، فائدہ ہوتا ہے۔ گانوں کو سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ کیوں خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہو؟ ایسے خطرناک الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نوجوانوں سنبھل کر رہو۔ اور بھی الگ الگ قسم کے اس کے اندر جملے ہیں، اور ایک منحوس اسی کے اندر، اسی گانے میں آخری کا جملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں، دنیا کے اندر خدا کا وجود ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک گانے کے معنی مطالب، کیا خدا کا وجود نہیں؟ یہ کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ یہ چاند ستاروں ہواؤں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سمندروں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جمادات، نباتات، حیوانات، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو کس نے پیدا کیا؟
یہ مشرقین مغربین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شمال جنوب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ 7 سمندر، 7 زمین، 7 آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کے اندر سے اناج کو کس نے اگا رہے ہیں؟ آسمانوں سے بارش کون برسا رہے ہیں؟ بے اولادوں کو اولاد کون دے رہے ہیں؟ مصیبت زدوں کی مصیبت کو کون دور کر رہے ہیں؟ بیماروں کو شفا کون دے رہے ہیں؟ دل کہے گا اللہ 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 کر رہے ہیں، اس کا بھی انکار کیا ہے ملون۔ میں نے کہا نا وہ گانے والا ہے جی، وہ کمبخت ملون مردود، اسے کیا معلوم، اسے پیسے سے مطلب۔ ہماری قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا، ہماری قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ ایسے غلیظ گندے گانے سنتے ہیں جس کے اندر فسق و فجور ہے، گناہ ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر ماحول پاک بناؤ، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، جوان بچہ بھی بیٹھا ہے، جوان بچی بھی بیٹھی ہے، تھرکتی ہوئی میوزک ٹی وی میں چل رہی ہے، LCD میں چل رہی ہے، ہوم تھیٹر میں چل رہا ہے، مزے لے کر لٹک لٹک کر مٹک مٹک کر باپ بھی دیکھ رہا ہے، مٹک مٹک کر ماں بھی دیکھ رہی ہے، مٹک مٹک کر بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، مٹک مٹک کر بہو بھی دیکھ رہی ہے، مٹک مٹک کر جوان بیٹی بھی بچیاں بھی دیکھ رہی ہے۔ بے حیائی کی حد ہوتی ہے، ایسے گھر کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں استعمال کرتے ہو ایسی چیزوں کو؟ پھر جب بچے بگڑ جاتے ہیں، بچیاں بگڑ جاتے ہیں، روٹ الگ ہو جاتا ہے، روٹ چھوڑ دیتے ہیں بچے، وہاں ماں باپ کے گیلے ہوتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے۔ بگڑنے کا موقع ماں باپ نے دیا ہے، اولاد کو بگڑنے کا موقع ماں باپ نے دیا ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کی نگرانی کیجیے۔ 8 بچیاں قریب مرتد ہو گئے، پوچھے تو نو پرابلم، اور اسلام، ہم اسلام میں تھے، اس میں آگے کیا بھی فرق نہیں، نماز پڑھتے تھے، پوجا کر رہے ہیں، کیا بھی فرق نہیں، دوپٹہ ڈالتے تھے، اب ننگے سر، نو پرابلم، سندور لگا رہی، فرق نہیں پڑتا، بندو لگا رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے پردے میں تھے، برقعے میں تھے، نکال دیا گیا، کوئی پرابلم نہیں۔ کیوں ہوا ہے؟ اسلام کو ان کے دلوں میں نہیں بٹھایا۔ زینب، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں میں مانتا ہوں نام کے اثرات پڑیں گے، لیکن نام کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، تربیت، اولاد کی تربیت بھی ہو۔ نہیں جی میں بہت بڑا نام رکھ دیا بھائی، عائشہ نام، امی جان عائشہ کا نام رکھ دیا، بہت اچھی بات ہے، برکت کا نام ہے۔ خدیجہ نام رکھ دیا، بہت اچھی بات ہے، برکت کا نام ہے۔ کوئی نام رکھ کر چھوڑ دے، تربیت نہ کرے، خدا کی قسم نہیں بنتی اولاد۔ نام اچھا رکھو، تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے، تب جا کر۔ 2 قصے سناتا ہوں چھوٹے چھوٹے۔ نعمان نام کے ایک بزرگ تھے، نعمان، ان کے بیٹے تھے ثابت، ان کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ سنو مسلمانوں، عبرت کی بات، میری ماں بہنیں اگر کانوں میں بات پڑ رہی ہے تو سنیں۔ نعمان ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے، ان کے بیٹے ثابت، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، کئی سال ہو گئے۔ اب ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ تعویذ والے کے پاس، پلیتے والے کے پاس، عامل کے پاس، کامل کے پاس، جادوگر کے پاس، طوطے والے کے پاس، فال والے کے پاس جاتے نہیں جاتے؟ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے، ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے، لیکن وہ نعمان نام کے بزرگ ان کے بیٹے کو لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے۔
حضرت علی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، آ کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا اے اللہ کے بندے، اے حسنین کریمین کے بابا، اے فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، علی حیدر کرار، جسے علی شیر خدا بھی کہتے، آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے، اولاد نہیں۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، نعمان کو بیٹا ہوا، ثابت کو بیٹا ہوا۔ نعمان بزرگ تھے، باپ ان کا بیٹا ثابت، اور ثابت کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی نے دعا کی، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد نے یہ ثابت نام کے جو نوجوان تھے جن کے گھر بیٹا ہوا، باپ کا نام بیٹے کو رکھا۔ باپ کا نام کیا تھا؟ نعمان تھا، بیٹے کا نام بھی نعمان کو رکھا۔ باپ کا نام بیٹے کو رکھا۔ لوگ نہیں مانتے آج، باپ کا نام کیا جی بیٹے کو رکھنا۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو دادا کا نام رکھو بھی بولے تو نہیں رکھنا، بڈھا بولتے ہیں رکھنا نہیں، مرگی سو انہوں کئی کو گتو انہوں مرکو ہنسولا کا نام ان کو رکھے تو انہیں مر جاتا گتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بھئی ان کا دانا پانی ختم ہوا، وہ مر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ نام ان کو رکھنے سے مر دیا؟ نہیں مرتے۔ دانا پانی رہا تو کوئی مرتا نہیں رہا تو نام نہیں رکھے تو بھی مر جاتے۔ بس یقین کا فرق ہے۔ غرض کے نعمان ان کا بیٹا ثابت، ان کا جب بیٹا پیدا ہوا حضرت علی کی دعا کی برکت سے ان کو پھر نعمان نام رکھا۔ اب وہی نعمان آگے چل کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، جن کو نعمان بن ثابت کہتے ہیں، جو دادا کے نام پر بچے کا نام رکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے، ان سے دعا کروانی پڑتی ہے، ان کے پاس چھوڑنا پڑتا ہے کہ میرے بچے کی تربیت کیجئے، میرے بچے کو انسان بنائیں، میرے بچے کو دین سکھائیں، میرے بچے کو قرآن سکھائیں، میرے بچے کو نبی کی شریعت اور دین سکھائیں، میرے بچے کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے سکھائیں، میرے بچے کو صحابہ کی زندگی بتائیں، میرے بچوں کو اولیاء کی زندگی بتائیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ جب اپنی اولاد کی نگرانی کر کر اللہ والوں کے پاس، ان کی جوتیوں کے پاس اپنے اولاد کو چھوڑتے ہیں تو یہ اولاد آگے چل کر کے ولی کامل بنے گی۔ اور آگے چلیں، عبدالعزیز ایک شخص تھے، ایک بزرگ تھے، وہ کسی اللہ والوں کے پاس تعلقات قائم کیے، جاتے آتے تھے کسی بزرگ کے پاس، وہ روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، وہ اللہ والے بریانی نہیں اڑاتے تھے ہم جیسے، مرغ مسلم، پلاؤ، کباب، شیر مال، یہ مال وہ مال، کھاؤ، اللہ نے کھلا رہی کھاؤ، کھانے سے منع نہیں، لیکن اعمال بھی تو کرنی چاہیے، حلال و حرام کو بھی تو دیکھنی چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ عبدالعزیز نام کے جو نوجوان تھے، کسی اللہ والے کے پاس جاتے آتے تھے، ایک مرتبہ روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے، آدھی روٹی ان کو بھی دے دی۔ عبدالعزیز نام کے نوجوان تھے، اب یہ لے کر آئے، سوچنے لگے استعمال کیوں کروں، مطلب ایک اچھا طریقہ انہوں نے سوچا، بیٹھ کر کھا سکتے تھے، اسی جگہ پر کھا سکتے تھے، گھر کو آنے کے بعد خود کھا سکتے تھے، بیوی کو بھی کھلا سکتے تھے، کون سا بڑا مسئلہ۔ لیکن سوچنے لگے یہ روٹی اللہ والے کے ہاتھ سے مجھے ملی ہے، برکت کی روٹی ہے، تبرک ہے، اب اسے استعمال کیسے کرنا۔ سوچنے لگے، شادی شدہ تھے، اولاد تو تھی نہیں،
اللہ نے دل میں الہام ڈالے، بات ڈالی، دل میں بات آئی کہ 3 نفل روزے رکھیں گے، روٹی کے 3 حصے بنا لیے، 1 حصہ 2 حصے 3 حصے، آدھی روٹی میں 3 حصے بنا لیے اور 3 روزے رکھے۔ روزہ رکھا افطاری، پانی میں ڈبو کر، اپنے شیخ کو دیکھا تھا نا پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹی کھا رہے تھے، تو افطاری ایک روٹی کے آدھی روٹی کے حصے میں 3 حصے جو کر لیے تھے اس میں سے ایک حصہ پانی میں ڈبو کر افطاری کی۔ دوسرا دن بھی روزہ رکھا، دوسری روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈبو کر کھائی، افطاری کی۔ تیسرا روزہ رکھا، تیسری روٹی کا حصہ بھی افطاری میں استعمال کیا۔ اس کے بعد میں جو اولاد ہوئی، یہ روٹی جو اللہ والوں کی برکت سے ان کے ہاتھ سے جو ملی تھی اور یہ روٹی کا جو استعمال کیا، 3 روزے رکھ کر کے اس روٹی کو افطاری میں استعمال کیا، اس کے بعد میں اپنی جو ہے عورت امید سے ہوئی، اس کے بعد میں جو اولاد ہوئی ان کا نام عمر رکھا، اور یہ آگے چل کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ نام سنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ اکبر۔ 4 خلیفہ کے بعد 5ویں خلیفہ ان کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ایسی حکومت تھی ان کی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسے تقوی والے، ایسے طہارت والے، ایسے خوف خدا والے اور خشیت الہی والے پیدا ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو کسی مطیع فرما بردار اللہ کے بندوں کی جوتیوں کے پاس چھوڑ دے کہ اس کی تربیت کرے، تب جا کر کے اولاد کی تربیت ہوتی ہے، ورنہ اولاد کو چھوڑ دیا جائے تو جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، جانور بھی پیدا کر کر اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، تربیت کا خیال نہیں ہوتا۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیں، اولاد کی تربیت نہیں کی، تو ایسی بے ڈھنگی اولاد کے ذریعے سے اسلام کا نام بدنام ہوگا، نبی کا نام بدنام ہوگا، دین کا نام بدنام ہوگا، قرآن کا نام بدنام ہوگا، اور لوگ اللہ پر بہتان باندھنے والے، لوگ نبی پر بہتان باندھنے والے، صحابہ پر بہتان باندھنے والے، اللہ کے نیک مطیع فرما بردار بندوں پر بہتان باندھنے والے بن جائیں۔ اور دوسری اہم جو بات ہے، امپورٹنٹ جو بات ہے، وہ حلال کی کمائی اور حلال کا لقمہ ہو۔ ایک چھوٹا قصہ اور ایک اللہ والے تھے، ان کی ساری اولاد فرما بردار تھی، ایک بچہ بے ڈھنگا ہو گیا۔ مہمان آئے، انتظام کیا گیا کھانے کا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی اولاد پوری کی پوری بہت اچھی ہے، ادب والی ہے، تمیز والی ہے، تہذیب والی ہے، انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بچہ کی اتنا بے ڈھنگا ہے انہیں۔ آخر میں پوچھ لیے، حضرت ایک بات پوچھنا ہے۔ پوچھو بھائی کیا؟ تمہارے پورے بچوں کو نوٹ کرے ہمیں، بہت اخلاق والے ہیں، اچھے ہیں، ادب والے ہیں، تعلیم والے ہیں، لیکن یہ بچہ تمہارا سب سے چھوٹا جو بچہ ہے، یہ کہیں کوئی اتنا بے ڈھنگا ہے، اس کی عادت کہیں کوئی اتنی خراب ہے، اس کے اندر تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ انسان نہیں معلوم ہو رہا نا۔ وہ جو بچے کے باپ تھے زار و خطار رونے لگے، کہنے لگے قصور بچے کا نہیں، قصور میرا۔ کیوں؟ ان کی تعلیم ہو گئی، اس کی تعلیم تربیت کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اس کی تعلیم بھی ہوئی ہے، تربیت بھی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز کا اثر ہو گیا۔ کیا؟ اتفاق سے ایک مرتبہ ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا۔ وہ زمانہ فاقے کا اتنا جی پرانا زمانہ، آپ تقریباً 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں، میرے خیال سے ان کو پوچھ لیجئے، ان کے بچپنے میں فاقہ تھا۔ ہم نے جہاں تک مجھے بھی خیال ہے، ہمارے زمانے میں بچپن میں چھوٹا تھا، اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ فاقے کا زمانہ تھا، کما کو لے تو ہے نہیں تو نہیں، صبح ہے تو شام تک جپتے تھے، دوپہر میں نہیں، شام کو نہیں تو صبح میں فاقہ، شام دوپہر کو فاقہ، شام کو کھاتے، نہیں تو صبح کو کھاتے دو ٹائم نہیں تو دوپہر میں کھاتے، شام کو نہیں، ایسا فاقہ۔ ایک ایک گھرا میں تو 3 دن کھانا نہیں، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ ایک روٹی بناتے تو بانٹ کر کھانے کا ماحول تھا۔
آج کے جیسا نہیں چھپا کر کھانے کا۔ بہرحال انہوں نے کہا 3 دن کا فاقہ ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کسی بادشاہ کے اس زمانے میں بادشاہ کے یہاں دعوت ہوئی، جو دعوت ہونے کے بعد کھانا بچ گیا تھا نا، وہ کھانا کسی نے لا کر کے مجھے ہمارے گھر میں پہنچائے۔ بھوک کی شدت تھی، پریشانی تھی، ہم نے تحقیق نہیں کیا یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، کیا ہے۔ بھوک کی برداشت نہ کرتے ہوئے، اس کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے، پریشانی کو برداشت نہ کرتے ہوئے جو کھانا آیا تھا نا وہ کھا گئے۔ اس کے بعد میں یہ میری بیوی امید سے ہوئی، اس کے بعد یہ اولاد پیدا ہوئی، تو یہ اولاد بے ڈھنگی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ ہم نے تعلیم بھی دی، تربیت بھی کی، اس کے باوجود بھی یہ اولاد بے ڈھنگی ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت کا مشتبہ کھانا، ڈاؤٹ والا کھانا، گمان والا کھانا، وہ حلال تھا کہ حرام تھا نہیں معلوم، بھوک کی وجہ سے کھا گئے، اس کا اثر اولاد پر پڑا، پوری اولاد نیکوکار نکلی، ایک گنہگار ہو گیا، بدمعاش ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اثر غذا کا بھی پڑتا ہے، حلال لقمے کا بھی پڑتا ہے، حرام لقمے کا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم کی، تربیت کی فکر کے ساتھ ساتھ حلال مال کمانا چاہیے، حلال مال کھلانا چاہیے۔ بالخصوص عورت جب امید سے ہوتی ہے اس وقت تو عورت کو چاہیے کہ پورے طریقے سے چھان بین کر کے اپنے پیٹ میں حلال کا لقمہ اتارنے کی کوشش کرے، اور بالخصوص شوہر اس وقت حلال مال کما کر حلال کا لقمہ ایسی امید والی عورت کو کھلانے کی کوشش کرے تاکہ یہ حلال مال کا اثر ہونے والے اولاد پر پڑے، اور اولاد جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اولاد کی تربیت دعاؤں کے ذریعے، حلال کمائی کے ذریعے، حلال لقمے کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے ذریعے، اللہ والوں کی دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ باقی کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں نیکیوں کو انجام جتنا ہو سکے، نمازوں کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی کیجیے، بلکہ پوری زندگی، قل یہ دنوں میں نہیں، پوری زندگی آدمی صوم و صلاۃ کا پابند، اس کا اہتمام کرے۔ اور 9 تاریخ 10 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ 9 تاریخ کب ہے؟ آئندہ جمعہ 9 تاریخ ہے، ہفتے کے دن 10 تاریخ ہے، عاشورہ ہے، یوم عاشورہ، اور 9 تاریخ کا روزہ 10 تاریخ کا روزہ، اگر 9 تاریخ کا روزہ مس ہو جائے تو 10ویں تاریخ 11ویں تاریخ جمعہ روزہ رکھیں، ہفتے کے دن روزہ رکھیں۔ جمعہ مس ہو جائے، ہفتہ اور اتوار 2 دن روزہ رکھ لیں۔ یہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنے کی برکت سے، عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اہتمام کرے روزہ رکھنے کی، اور عاشورہ کا دن اچھا پکا کر کھانے کی اور کھلانے کی فکر کرے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، کیوں کھانا چاہیے اور کھلانا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہفتے کے دن عاشورہ ہے، جمعہ کے دن میں عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ روزہ 2 کیوں رکھنے کا حکم دیا، آئندہ جمعہ کہوں گا، اور عاشورہ کے دن پکا کر کھلانے کا کیوں حکم دیا گیا وہ بھی کہوں گا۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہوتے ہیں امت کے اندر، معاشرے میں، یہ سب ناجائز، سب ناجائز۔ محرم کے نام سے جتنے کام ہوتے ہیں، یہ 2 کام کے سوا، روزہ رکھنا، عاشورہ کے دن پکا کر کھانا اور کھلانا، اس کے علاوہ جتنے کام ہوتے ہیں نا، آپ اندازہ لگا لیں کیا کیا کام ہوتے ہیں۔
کیا کیا ہنگامہ ہوتا ہے، کیا کیا فساد ہوتا ہے، اور کیا کیا غلو کیا جاتا ہے دین کے اندر۔ اضافہ، غلو کہتے ہیں اضافے کو، اضافہ، ایکسٹرا فٹنگز۔ یہ دین میں ایکسٹرا فٹنگز نہیں چلتی، یہ جتنے کام ہیں سب ناجائز۔ گلی گلی کے اندر بھاگنا، دوڑنا، شیطانی حرکتیں کرنا، خبیثوں جیسی حرکتیں کرنا، نہ نماز کی پرواہ، نہ اذان کی پرواہ، نہ اقامت کی پرواہ، کچھ پرواہ نہیں، نہ اللہ کے گھر کی پرواہ کیے بغیر گلیوں کے اندر کتوں کے جیسا ناچنا، کتوں کے جیسا ناچنا، خبیث جیسے حرکت کرنا، شیطانوں جیسے حرکت کرنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنا، اپنے آپ کو اولیاء کا عاشق کہنا، غلیظ کام کرنا، گندے کام کرنا، شریعت کے خلاف کام کرنا، قرآن کے خلاف کام کرنا، اسلام کے خلاف کام کرنا، دین کے خلاف کام کرنا، نبی کے طریقے کے خلاف کام کرنا، صحابہ کے طریقے کے خلاف کام کرنا، اولیاء کے طریقے کے خلاف کام کرنا، حضرت پیران پیر کی زندگی کے خلاف کام کرنا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے اور زندگی کے خلاف کام کرنا، اور حسنین کریمین کا نام لے کر، پاک نام لے کر، مقدس نام لے کر، پوتر نام لے کر، ان کا نام لینے کے لیے ارے نامہ کھلو، ارے کمینو وضو کر کر نام لینا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی ہستیوں کا نام لے کر، علی کا نام لے کر، فاطمہ کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر جو گل کھلایا جاتا ہے، اگر خدا کی قسم اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے دے ایسے خبیثوں کو، ایسے نالائقوں کو، ایسے کمینوں کو 1 منٹ کے اندر زمین اپنے اندر لے لے گی۔ خدا اگر حکم دے دے آسمان ایسے خبیثوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ کیا یہ خبیثوں کو حدیث معلوم، قرآن معلوم؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ پنجے اٹھانا، نہیں معلوم کہ ڈھول پیٹنا، نہیں معلوم کہ باجے بجانا، نہیں معلوم کہ سواری آتی، کہتے سواری، لا حول ولا قوت، میرے پاس وقت نہیں میرے بھائیوں، میں ایسا بولتا، میں ایسا پوسٹ مارٹم کرتا ان لوگوں کا، اگر ان کے اندر ذرا بھی ایمان ہے، ذرا بھی حیا ہے، ذرا بھی آبرو ہے، اگر نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے نام لینے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، صحابہ کو چاہنے والے، اولیاء کو چاہنے والے، پیران پیر کو چاہنے والے، حسنین کریمین کو چاہنے والے، حضرت علی کو چاہنے والے، فاطمۃ الزہرا کو چاہنے والے، اہل بیت کو چاہنے والے اگر ہوتے تو یہ نماز کبھی نہیں چھوڑتے، داڑھی کبھی نہیں منڈاتے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے، ذکر نہیں چھوڑتے، درود نہ چھوڑتے، تقوی والی زندگی گزارتے، طہارت والی زندگی گزارتے، پاکیزہ زندگی گزارتے، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر کر کے زندگی گزار کر اللہ رسول کے حکم کے مطابق، صحابہ اولیاء اہل بیت حسنین کریمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے۔ ان خبیثوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام کیا ہے، ان خبیثوں کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، ان نالائقوں کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، ان بدبختوں کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام، شریعت اور قرآن کسے کہتے ہیں۔ بس شیطان نے کچھ کہہ دیا، دل میں جو آیا وہ کیا، نفس میں جو چاہا وہ کیا۔ یہ میں نے کہا نا، 2 روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن پکا کر کھانا اور کھلانا، وہ بھی سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی اجازت دی گئی ہے۔ یہ 2 کاموں کے علاوہ جتنے کام محرم کے نام سے کیے جاتے ہیں، عاشورہ کے نام سے کیے جاتے ہیں، حسنین کریمین کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر کے، دکانوں کو کھول کر کے جو کیے جاتے، کان کھول کر کے سنو، موت سے پہلے ایسے جوتے پڑیں گے، ایسے جوتے پڑیں گے، موت کے بعد بھی قبر میں ایسے جوتے پڑیں گے کہ تمہارا بھیجا پورا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہڈی پسلی ایک کر دی جائے گی۔ اسلام کے نام پر توہین کر رہے ہو، دین کے نام کا مذاق اڑا رہے ہو، قرآن کے نام کا مذاق اڑا رہے ہو، تجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے نہیں آتا، تجھے بیٹھ کر کے پاخانہ کرنے کے بعد صفائی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تجھے کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں معلوم، میرے نبی کی سنت کو نہیں جانتا، ارے خبیثو، اسلام کے نام کو بدنام کرتے کیوں ہو؟ تم اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو تو تمہارے سے اسلام کو نقصان بھی نہ ہو۔ میرے نبی کی ذات پر انگلی نہ اٹھے، خدا کی ذات پر انگلی نہ اٹھے، اہل بیت پر انگلی نہ اٹھے۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ 2 کام کے سوا جتنے کام ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ معصیت کے کام ہیں، یہ ناجائز کام ہیں، بعض کام اس میں حرام ہیں، بعض کام مکروہ تحریمی ہیں،
بعض کام مکروہ ہیں، بعض کام ناجائز ہیں۔ اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر جانے سے بچائیں، وہاں جا کر منتیں مانگنا، وہاں جا کر مرادیں مانگنا، وہاں جا کر فلاں کام کرنا، وہاں جا کر فلاں کام کرنا، تھو ہے ایسی مسلمانیوں پر، تھو ہے۔ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو غیر غلط کام کر کر کے اسلام کا نام دے رہے ہو۔ تھو ہے اسی زندگی پر جو بدعات کا کام کر کر، نبی نے فرمایا کل بدعات ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعات تمام گمراہی کی طرف لے جائے گی، گمراہی سیدھے جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ ایسے کام کر کر کے مسلمان سینہ ٹھوک کر کے کہہ رہے کہ میں نے یہ کام کر لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نامعقول کہیں کا وضو سے نہیں ہوتا، حسین 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 حسین، لا حول ولا قوت، جبکہ تعلیم دی گئی حضرت حسن کا نام لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، حضرت حسین کا نام لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، فاطمۃ الزہرا کا نام لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہو، حضرت علی حیدر کرار کا نام لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، ابو بکر کا نام لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو۔ ایک ساتھ دو تین صحابہ کا نام لیتے ہو، علی کا نام لیتے ہو، حسین کا نام لیتے ہو، حسین کا نام لیتے ہو، اور تو دو تین چار صحابہ کا نام ایک دم لیتے ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کمینوں بکبکتو صحابہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، صحابیات کے نام، خاتون جنت کے نام کی توہین کر رہے ہو، اسلام کی توہین کر رہے ہو۔ بچ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ علماء بھی زندے ہیں، علماء زندے ہیں، علماء سے پوچھو کہ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کام نہیں کر سکتے، کون سا کام جائز، کون سا کام ناجائز کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، مجھے رہا نہیں گیا، اس لیے میری ذمہ داری ہے۔ 10 منٹ پہلے بات ختم کرنے والا تھا، لیکن ہماری قوم کی حالت، نوجوانوں کی حالت، اس کے اندر تو عورتیں اتنا ملوث، یہ عورتوں کو عقل نہیں ہے کہ کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا نا، یہ 2 کاموں کے علاوہ 2 روزہ، 9 تاریخ کا 10 تاریخ کا، 9 تاریخ کا مس ہو جائے تو 10 تاریخ 11 تاریخ کا، اور عاشورے کے دن اچھا پکا کر کھاؤ کھلاؤ۔ یہ 2 کاموں کے علاوہ، یہ 2 حکم کے علاوہ اتنے کام ہیں یہ غلط اور بدعات اور شرک اور معصیت، اللہ رسول کی ناراضگی کو مول لینے والے کام۔ نہ خود اس میں جاؤ، نہ اپنی اولاد کو بھیجو۔ تمام بدعات سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ پورے شریعت میں، آخری جملہ میری بات بعضوں کو بری لگ رہی ہوگی، پوری شریعت میں، پورے اسلام میں، پوری قرآن میں، پورے حدیث کے ذخیرے میں، پورے فتاوے میں، کوئی ماں کا بچہ جو حلال کے نطفے سے پیدا ہوا ہو، کوئی باپ کا بچہ کوئی حلال کے نطفے سے پیدا ہوا ہو، مجھے ثابت کر کے بتا دے۔ محرم کے اندر یہ پنجے اٹھانا، حسین کا نام لینا، یہ دکانیں کھولنا، اس طریقے کے خرافات کرنا، کوئی حلال ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والا مجھے ثابت کر کے بتا دے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس کا غلام بن کر، اس کا نوکر بن کر، اس کی ساری زندگی اس کے جوتیاں چاٹتا رہوں گا، اس کے تلوے میری زبان سے چاٹوں گا۔ یہ زبان سے کلام پڑھنے کی زبان سے، حدیث رسول پڑھنے کی زبان سے اس کے اور اس کے بچوں کے جوتے اور چپل، اس کے تلوے چاٹوں گا، اس کے گھر کی غلامی کروں گا، اس کا یہاں تک کہ سنو، اس کے اور اس کے بچے کا پاخانہ صاف کروں گا۔ میں کوئی ماں کا بچہ بتا دے مجھے۔ یہ آخری جملے تھے۔ کیوں اسلام بدنام کرتے ہو جاہلو؟ کیا تمہیں جبرائیل آ کر بتایا؟ ارے حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود، قرآن کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود، فتاوے کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود، ساری شریعت ہم جانتے ہیں، ساری حدیث ہم جانتے ہیں، سارا اسلام ہم جانتے ہیں، ہمارے بڑے علماء جانتے ہیں، اکابرین جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں، مفسرین جانتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کیا پنجے اٹھانا حسین 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 حسین، لا حول ولا قوت الا باللہ؟ بدتمیزی سے نام لے رہے ہو اتنے بڑے ہستیوں کا۔ بچنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ ایک دل کا درد تھا، ایک دل کا درد تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہاں بتاؤ، کوئی رہا؟ اگر کوئی بتانا بتاؤ، انشاءاللہ الرحمن آدھے محلے کو لے کر میں بھی پنجے اٹھاؤں گا۔ ثابت کرو نا، ثابت کرو قرآن و حدیث سے، اولیاء کی زندگی سے۔ انشاءاللہ آدھے محلے کو میں اعلان کر کر میں خود اس کا انتظام کروں گا۔ کیوں بھائی؟ دین کے اندر اضافہ جائز نہیں۔ ایک دل کا درد تھا میرے بھائیوں۔ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ فکر کرو اپنے آپ کی۔
فکر کرو آخرت کی، فکر کرو قبر کی، فکر کرو موت کی، فکر کرو خدا کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے، حسنین کریمین کے سامنے کھڑے ہونا۔ اگر وہ گریبان پکڑ لے کمینے، میرا نام لے کر کے میرے نانا کے دین کو تو نے بدنام کیا، تو ہم کیا جواب دے سکتے؟ ہے کوئی طاقت؟ اس لیے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ سنت کے مطابق میرے نبی کی جو زندگی تھی، جو زندگی گزارنے کا حکم دیا، جو تعلیم، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک دل کا درد تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر ان باتوں سے کسی کو برا لگے، ایک بات یاد رکھے، حق بول کر معافی مانگنا یہ باطل کی طرفداری ہے۔ حق بول کر معافی مانگنا یہ باطل کی طرفداری ہے، لیکن میرا مزاج معافی مانگنے کا ہے۔ میں ہر کسی سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اگر میری باتوں میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جو کہا میری ذمہ داری تھی، یہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری، یہ جگہ کا یہی تقاضا ہے کہ حق بولا جائے، حق سنایا جائے، راہ راست پر لایا جائے، بدعات سے بچایا جائے، دین اور شریعت کی مخالفت سے بچایا جائے، یہ جگہ کا تقاضا ہے۔ اور یہ جگہ پر بیٹھنے کے بعد حق بولنے والا جو حلال نطفے سے پیدا ہوا ہے، جو حلال کھایا ہے، انہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولے گا، نہ موت کی پرواہ کرے گا، نہ زندگی کی پرواہ کرے گا، نہ ڈیوٹی کی پرواہ کرے گا، کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ رسول کا حکم ہے دو ٹوک بولنے کا میں عادی، اور ہمارے علماء کی یہ عادت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں، بہت سارے نوجوان راہ راست پر آ گئے ہی، بدعات سے، شرک سے، ناجائز و حرام کاموں سے توبہ کی ہے، توبہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا، اس مہینے کی تقدس کو باقی رکھتے ہوئے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بدعات، خرافات، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں، رحمت کائنات جس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ تمام کاموں سے، چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔